چلی جائے ختم نبوت کے مسئلے پر سودا ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر اسمبلی میں کوئی بدماشی کی گئی، جان چلی جائے گھیراؤ کر کے رکاوٹ ڈالیں گے۔ اس قرارداد کو ختم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، جس میں قادیانیوں کو اور اقلیتوں کے ساتھ شامل کر دیا گیا، مسلمانوں سے الگ ایک حصہ قرار دے دیا گیا۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، یہ شہر پاکستان میں نہیں ہے؟ کیا اس شہر میں رہنے والے لوگ پاکستانی ہیں؟ ٹھیک کہا تم نے۔ اگر وہ پاکستانی ہوتے تو ہم پر پابندیاں نہ لگواتے۔ وہ اس کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے، وہ اس کو اسرائیل کی طرح مرزائیلی اسٹیٹ بنا رہے ہیں۔ میں انتظامیہ کو باخبر کرتا ہوں، آپ ہوش کے کان لیں۔ آپ افسران، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ قرب و جوار کی زمینیں کس تیزی کے ساتھ خریدی جا رہی ہیں؟ یہ وہی اسرائیلی منصوبہ ہے جس منصوبے کے تحت وہاں کے فلسطینیوں کو بے یار و مددگار کر دیا تھا۔ 3 بستیوں کے راستے بند کر دیے گئے۔ پوچھو انتظامیہ کو کہ ان کے 3 میل کے فاصلے ہو گئے، زمینیں خرید کے مسلمان بستیوں کے راستے بند کر دیے گئے۔ ابھی یہ پاکستان کا حصہ ہے؟ یہ پاکستان کا حصہ ہے؟ اگر پاکستان کا حصہ ہوتا تو یہاں ہمیں پابند نہ کیا جاتا، لیکن میں کہتا ہوں یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ تم خوش قسمت ہو، تم نے ہمارے 10,000 آدمی مارے الفرقان بٹالین کے ذریعے۔ میری اس بات کو جھوٹا کو نہیں ثابت کر سکتا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی ایک قادیانی کل تک میرے پاس آ کے میرے اس دعوے کو جھٹلا دے، میں اس کے پاؤں دھو کے پلوں گا۔ الفرقان بٹالین نے فوج کے ساتھ مل کر ہمارے 10,000 آدمی شہید کیے۔ ہم نے بقول چیمہ کے، میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں، آپ بھی کہیں گے، ہم نے ان سن 93 میں یہاں آیا ہوں اور سن 76 میں بنیاد میں کیا۔ یہاں آ کر ہم نے مجھ پر 3 حملے ہوئے ہیں۔ آج بتاتا ہوں، ان قاضی میں نے اشتہار نہیں دیا نا، لوگ تو ایک پتھر لگتا تھا، اشتہار دیا، حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا۔ ہم شہرات داخل ہوتے کہتے ہیں ہماری آ گئے، ہمارے گھر لوٹ لیں گے۔ ہم تمہارے گھروں کے بھی محافظ ہیں، تمہاری عزتوں کے بھی محافظ ہیں، ہم تو تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تم نے ہمارے 10,000 ہمارے ریکارڈ ہے، 53 میں 10,000 ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے۔ الفرقان بٹالین نے، لکھ لو، الفرقان بٹالین کے ذریعے فوج کے ساتھ مل کر ہمارے 10,000 نوجوانوں کی تم نے سینے چھلنی کی ہے، اور ان کی لاشوں کو تم نے جلا کر برقی نہر میں گرایا ہے، اور کہا ہے صبر بات کرنے دو۔ پھر تم نے کہا 13 آدمی مرے ہیں، 13 آدمی۔ مال روڈ کی سڑک لالو لال ہو گئی، ملتان کی سڑک سرناگائے کی چوک بازار کی لالو لال ہو گئی، سیالکوٹ کے بازار سرخ ہو گئے، اور ان 3 جگہوں پر 13 آدمی گئے۔ تف ہے تمہارے سچ پر، لعنت ہو تمہارے اس سچ پر جو تم بولتے ہو، جھوٹے کذابو۔ میں آج آپ سے صبر ہاں جھوٹوں کو خدا کی لعنت۔ میں اپنے شہر میں بیٹھ کر، پاکستان کے ایک شہر میں بیٹھ کر، میں آج آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ہم ایسے رسول کی امت میں سے ہیں، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے باہر لایا گیا تو علماء لکھتے وہ ہندوستان نہ اترے۔ کہاں اترے؟ ہندوستان کی سرزمین پر اترے، قادیان میں نہیں۔ آدم بھی قادیان میں لیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اللہ نے اتارا تو نئے ماحول کو دیکھ کر تھوڑی سی
متوحش طبیعت ہوئی، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا. جبریل حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے آ کر اذان دینی شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہاں پہنچے جبریل تو سیدنا آدم نے سر اونچا کیا، فرمایا جبریل یہ محمد کون ہے جس کی تم گواہی دے رہے ہو؟ آپ نے عرض کیا اے آدم یہ آپ کی اولاد میں سے آپ کی اولاد میں سے انبیاء کے آخری آپ کے بیٹے ہیں. نعرہ تکبیر، محمد ہمارے، آپ کی اولاد میں انبیاء کے گروہ میں آپ کے آخری بیٹے ہیں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیث، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مکمل کر لیا، تو ان کے دو شانوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. نعرہ تکبیر، تیسری حدیث، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. آج وقت تھوڑا ہے اپنے پیارے، اللہ تم کو سلامت رکھے.